عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں وہ دین جس کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، ارسلہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اس دین کے تقریباً 11 سے 12 نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ نام اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ اسلام کی حقیقت سے لوگ واقف ہو جائیں۔ ایک نام تو اس کا اسلام ہے، اس کے بارے میں دو تین جمعوں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا نام اس کا یہ دین حق۔ دین حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں باطل نہیں ہے، یہ مکمل طور پر حق ہے۔ اب حق کو کیسے پہچانا جائے؟ کیا چیز حق ہے؟ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، موت حق ہے، قیامت حق ہے، قبر میں منکر و نکیر کے سوالات حق ہیں، اسی طریقے سے سوال و جواب حق ہے، قیامت کے دن اعمال نامے کا کھولا جانا حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ یہ سارے حق ہیں جو دین اسلام کے ساتھ ہیں۔ یہ دین حق ہے، اس میں باطل کا گزر نہیں، باطل اس کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ لہذا حق کو کیسے پہچانا جائے؟ لوگ شخصیات کے ذریعے سے حق کو پہچانتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یعرف الحق بالرجال، حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ اور یہی خطا ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ چلتا ہے کہ شرابی ہے تب بھی پیر ہے، زانی ہے تب بھی پیر ہے، قاتل ہے تب بھی پیر ہے، اور مرشد ہے اور زانی ہے تب بھی پیر ہے، اور بدکار ہے تب بھی پیر ہے۔ سائیں مرشد آئے، مرشد ہے، مرشد کبھی بھی بدکار نہیں ہو سکتا۔ مرشد کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، طاہر ہونا ضروری ہے۔ مرشد وہ نہیں ہو سکتا جو گناہگار ہو۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ خرابیوں کی کہ یہ مرشد جو ہیں یہ لوگوں کی نگاہ میں جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ گناہ کرتا ہے، بدکار ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی صاف پانی بھی آگ بجھاتی ہے اور خراب پانی سے بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مکتب تشیع میں اگر شیعہ ہے تو اس کا مرشد 14 معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہر زمانے میں ہر امام کی بیعت ہوتی ہے، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک۔ اور ہمارے مرشد وہ ہیں جو سامنے ہوں تب بھی مرشد ہیں، پردے غیبت میں ہوں تب بھی مرشد ہیں۔ دنیا کے مرشد وہ ہیں جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہیں آتی، ہمارا وہ مرشد ہے کہ جو ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری کائنات کا نظارہ کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے اس کو مرشد بنایا ہے، قرآن مجید نے اس کو ہادی بنایا ہے، وہ اپنی امت سے غافل نہیں ہو سکتا۔
میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا میں نے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، کہہ دو ان سے کہ تم عمل کرو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور المؤمنون دیکھ رہے ہیں۔ یہ المؤمنون کون ہے؟ تفسیر اہل بیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سلوات پڑھیں محمد۔ یا رسول اللہ المؤمنون کون ہے؟ کہا یہ المؤمنون سے مراد میرے جانشین ہیں جن کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی علیہ السلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے مرشد ہیں۔ اب آپ یاد رکھیں کہ ہمارے مرشد معصوم ہوتے ہیں، ہمارے مرشد اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خود نہیں بناتے۔ مرشد اللہ بناتا ہے، ہدایت دینے والا اللہ بناتا ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں سوالات ہیں، کیا أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ وَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یہ تو بتاؤ کہ وہ آدمی جو حق کی ہدایت کرتا ہے، کیا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، یا ان کی پیروی کی جائے کہ جب تک خود ان کی ہدایت نہ کی جائے وہ ہدایت نہ کر سکتے؟ ایک ہے ہدایت یافتہ اور ایک ہے محتاج ہدایت۔ تو جو ہدایت یافتہ ہے وہ مرشد ہونا چاہیے، جو محتاج ہدایت ہے وہ مرشد نہیں ہوگا۔ جو محتاج ہدایت ہے، ابھی مرشد بنائے ہوئے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، صحیح معنی میں قرآن پڑھنا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، واجبات بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ مرشد نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں آپ سے مال لوٹنے کے لیے آپ کو دلاسے دیتے ہیں۔ اسی مرشد کے پاس جاؤ گے تو مرشد جو ہے تمہیں جنت کا پروانہ دیتے ہیں، جنت لکھ کے دیتے ہیں، یہ لوگ جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ کسی نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک مرید مر گیا، فرشتوں نے اٹھایا اسے لے جانے لگے جہنم کی طرف، تو کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو، یہ میرے پاس جنت کی پرچی ہے، میرے مرشد نے دی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تجھے وہی لے جا رہے جہاں تیرا مرشد ہے۔ ایسے مرشد کو مرشد نہ بناؤ جس کی جنت کنفرم نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو دین و دنیا کا۔ لوگ ایسے لوگوں کو مرشد بناتے ہیں کہ گوہے تھی مار بنا ہم تڑکن تولا ایک کپڑ میں دھم دیے تھے، یہ مرشد۔ اللہ نے یہ دین صاحبان عقل کے لیے رکھا ہے، پاگلوں کے لیے تو نہیں رکھا ہے، دیوانوں کے لیے تو نہیں رکھا ہے۔ دیوانے مرشد نہیں ہوتے۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا اس کا نام عقل ہے، اور عقل کل کا نام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یہ معصومین 14 معصومین، یہ ہے عقل کل، مکمل عقل ہے۔ لہذا حق کو پہچاننے کے لیے کیا مولا امین علیہ السلام فرماتے لا یعرف الحق بالرجال، لوگوں کے ذریعے سے حق نہیں پہچانا جاتا، ہاں سادات کا احترام کریں۔ پیغمبر نے فرمایا اقربوا اولادی صالحین للہ و صالحین لی، میری اولاد کا احترام کرو، جو سید ہے اس کی نسبت سے اس کا احترام کرو، اسے صدقہ نہ کھلاؤ، اسے ہدیہ دو، اگر نیکوکار ہے تو اللہ کی خاطر اس کی عزت کرو، اگر بدکار ہے تو میری طرف وجہ سے اس کی عزت کرو، اسے غارت کرو تو اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ سید کا احترام کرو،
جو سادات کا احترام نہیں کرتے، جو سادات کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، عدت الداعی کتاب کا نام ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ اگر سید آئے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر اس کی تعظیم کے لیے سامنے والا غیر سید نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں نفاق نے جنم لے لیا۔ نفاق نے جنم لے لیا ہے، اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، منافق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہمارے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب صلی اللہ علیہ مقام ہو، سادات کا ایک چھوٹا سا بچہ جو پیروں چلنے قابل ہو آتا تھا، اور آغا پہچانتے تھے کہ یہ سادات میں سے کھڑا ہو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مجتہد ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ایک بچے کی تعلیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، اس کی رگوں میں آل محمد کا زہرا سلام اللہ علیہ کا خون ہے، میں اس خون کی تعلیم کرتا ہوں۔ اور اب تو سائنس کے دور ہے، اس سائنس کے دور میں میڈیکل سائنس نے بھی پروف کیا ہے، اگر آپ کسی کے خاندان کو پہچاننا چاہتے ہیں اور اس میں جھوٹا، مثلا بہت سارے لوگ جھوٹے سید بن جاتے ہیں، آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں، سائنس بھی بتاتی ہے کہ 1400 سال سے یہ خون تو سادات کے رگوں کے اندر ہے، ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا اس لیے دنیا میں محترم ترین خون بنی ہاشم ہے، اس خون کی شناخت کیا ہے، لہذا لا یعرف الحق بالرجال، اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، بیان الانوار میں، اور اسے ہمارے مجتہدین و مناظر کرام نے تفاسیر میں بھی لکھا ہے۔ شیخ محسن نجفی دامت برکاتہ نے تفسیر الکوثر کے اندر لکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جو امام وقت بھی ہیں، اولی الامر ہیں، مرشد ہے، امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شجرے سے زیادہ، بہت زیادہ علی کی ولایت پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، علی کی ولایت میرے دل میں ہے، اس سے زیادہ مجھے بہت زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میرے پاس علی کی ولایت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرض وولادتی منہ فضل، اس لیے کہ علی کی ولایت اللہ نے مجھ پر فرض قرار دی ہے، اور اس کے بیٹا ہونا یہ ایک ایکسٹرا، یہ زیادہ فضل ہے۔ یعنی دو چیزیں مجھے مل گئی، ایک بیٹے ہونے کی عزت ملی ہے، اور ایک علی علیہ السلام کی ولایت عظمت ملی ہے۔ یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد امام علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث ارشاد فرمائی، ولایتی لآبائی احب الی من نسبی، مجھے اپنے نسب سے زیادہ اپنے آباء و اجداد کی ولایت پسند ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب بتایا، ولایت لأن ولایتی لہم تنفعنی من غیر نسب، قیامت کے دن اگر میں سید نہیں بھی ہوں اور میرے پاس آل محمد کی ولایت ہے
مجھے فائدہ پہنچائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آل محمد کی ولایت کا ماننے والا سید ہوگا تو فائدہ پہنچائے گا. نہیں، مولا فرماتے ولایتی لہم تنفعنی من غیر نسب. اگر میں سید نہیں بھی ہوں تو مجھے آل محمد کی ولایت قیامت کے دن کام آئے گی. نسبی لا تنفعنی من غیر ولایت. لیکن اگر میں ٹھلا سید ہوں اور میرے پاس آل محمد کی ولایت نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اسی کو شاطرتی بھٹائی نے کہا تھا سنی سید کا خراسانی گدا. سندھی میں ہمارا مشہور ہے سید سنی کاٹھلی کنی ٹھاندی آئے یا نا. لکڑی کی دیگچی چولہے پہ رکھیں گے تو جل جائے گی نا. تو جیسے لکڑی کی دیگچی میں کھانا نہیں بنایا جا سکتا اس طریقے سے سید سنی نہیں ہو سکتا. البتہ بنی امیہ کی دشمنی نے جو سادات کا قتل عام کیا اس کی وجہ سے بہت سارے سادات تقیہ میں اور تقیہ ہمارے یہاں فرض ہے. آپ کا یہی ٹھٹا یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا تھا. اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں آیا تھا، وہ سادات کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس نے جنگ کی سادات سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سندھ سے سادات کی رشتہ داری پرانی ہے نبی کے دور سے. یہاں لوگوں کو نہیں معلوم ہے. حضرت حنفیہ خاتون امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ جن کے بیٹے کا نام محمد ابن حنفیہ ہے، یہ دھمکی کے اندر جو ان کا آستانہ بنا ہوا ہے شاید وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہو، اس کی وجہ سے یہاں آستانہ بنا ہے. یہ حنفیہ بی بی امیر المومنین کی زوجہ سندھی تھی. اس کے بعد جناب فضہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حبشی تھی، حبشی نہیں تھی. کتاب کا نام میں بتایا تھے جب آیان الشیعہ، اس میں شہزادی کو سندھی لکھا ہے، سندھ کی تھی. تیسرے امام سید سجاد علیہ السلام کی زوجہ جناب حورہ خاتون، یہ بھی بھمبور سے، وہ بھی سندھی، جو زیدی سادات کی دادی ہے. جناب زید شہید ایک سندھی خاتون کے وطن سے ہے. کتنی مقدس خاتون ہے. جب آل محمد پر ظلم ہوئے اور سادات اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر سندھ میں آئے تو محمد بن قاسم جیسے دہشت گرد کو سندھ میں بھیجا گیا، جاؤ اور سادات کا قتل عام کرو. جسے آج پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، اور یہ المیہ ہے کہ سادات کے قاتلوں کو اور دہشت گردوں کو ہمیشہ انہوں نے اسلام کا علمبردار قرار دیا ہے. ہمارے اوپر احسان ہے شیعوں پر، سادات پر. راجہ ڈار کا جو ہندو تھا اس نے کہا کہ میں اپنے مہمانوں کو قتل نہیں ہونے دوں گا. اس نے جنگ کی، مارا گیا، لیکن جب تک زندہ رہا اس نے سادات کی حفاظت کی. ان مسلمانوں سے تو وہ ہندو اچھا ہے جس نے خون رسول کی حفاظت کی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو مدرسے قائم کیے گئے
وہ بھی آل محمد علیہ السلام کی دشمنی کی مدد سے قائم کیے گئے، آج بھی ان کے اثرات یہاں ٹھٹا میں موجود ہیں۔ یہ مخدوم ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، محمد ہاشم ٹھٹوی، یہ یزید کا بڑا بھائی ہے، اسی نے فتویٰ دیا ہے، لکھا ہوا لائبریری کے اندر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر تمہارے برتن میں سور منہ ڈال دے تو پاک ہو سکتا ہے، اگر شیعہ منہ ڈال دے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس کا اتنا بڑا مذاق بنا ہوا ہے، پھول چڑھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کتنے دشمنان اہل بیت جن کے قبروں کے اوپر مقبرے بنا کے انہوں نے اسے محترم بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں اہل بیت علیہ السلام کا مکتب پاک مذہب ہے، ہم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتے، ہماری بیعت معصوم سے۔ کبھی آپ کو پڑھنی ہو تو دعائے عہد جو امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف سے متعلق ہے، صبح کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، سندھی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہر روز صبح کو اس کے اندر اعلان ہے کہ میں اپنی بیعت کی تجدید کر رہا ہوں آج صبح، کسی غیر نتو خیر کی بیعت نہیں کرتے، اور یہ ظلم ہے آل محمد علیہ السلام کی ساتھ کہ کہا حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کر لی تھی۔ اگر حضرت علی علیہ السلام بیعت کر لیتے تو امام حسین علیہ السلام بھی بیعت کر لیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے گھر کٹوا دیا بیعت نہ کر کے، یہ بات ثابت کر دی کہ جب میں علی کا بیٹا ہو کر بیعت نہیں کر سکتا تو میرا باپ کسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ فیس بک، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ، جہاں اس سے ہم اپنے من پسند چیزیں دیکھتے ہیں، کم سے کم 1 گھنٹہ تو آل محمد کے لیے دیں، اپنے زمانے کے امام کے لیے دیں، تاکہ پتہ تو چلے ہم ہیں کون۔ ہر ایک کا ہاتھ مانگنے کو تیار ہے، ہر ایک کے پیچھے چلنے کو تیار ہے، ہر ایک کی عزت کرنے کو تیار ہیں۔ عزت فقط ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور آل محمد کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جب دربار یزید میں گئیں تو یزید نے آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ شہزادی کونین کی بیٹی نے علی بیٹی نے علی کے لہجے میں گفتگو کی، کا خبردار قرآن مجید کی یہ تفسیر نہ کر، اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے کہ تو تخت پہ بیٹھا ہے تو عزت دار ہے، ہم قیدی ہیں تو ذلیل ہیں۔ یاد رکھ خدا نے ہمیں اپنے دین سے عزت دی ہے جو تو ہمیں سب قتل کر کے بھی چھین نہیں سکا، اور تجھے خدا نے بے دینی کی ذلت دی ہے جو تخت پر بیٹھنے کے باوجود بھی تجھے نصیب نہیں ہوئی۔ محمد علیہ السلام، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مستحکم ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں نیند آتی ہے حق سن۔ میں سن 2000 میں جب لاہور پہلی مرتبہ عشرہ پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے پہلی مجلس پڑھی اسلام پورے میں، تو میں نے دیکھا کہ لاہور کے لوگ تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں فضائل امیر المومنین فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہوں تو نعرہ نہیں لگ رہا ہے، تو ایک ٹولہ بیٹھا رہتا تھا نعرے والا پہلی مجلس میں، انہوں نے نیچے سے آواز دی مجھے اور کہا سے چنڈی وڈو گے تو نعرہ بجے گا،
یعنی ڈیوٹی کاٹو گے نعرہ لگے. تم آل محمد کے خلاف لوگوں کے خلاف بات کرو گے تو نعرہ لگے گا. آل محمد کے فضائل کا نعرہ لگاتے نہیں. یہ تو صورت کی حالت ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں اتنی دیر سے کہ لا یعرف الحق بالرجال، لوگوں سے حق نہیں پہچانا جاتا. یعرف الحق، علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ علی کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. وہ علی فرماتے ہیں کہ پہلے حق کو پہچانو، حق کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں. لوگ تخت پر بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں. لوگ مختلف قسم کی وردیاں پہن کے سمجھتے ہیں ہم حقدار ہیں. نہیں ہے. پہچانو حق کو، حق کو پہچانو. قرآن حق ہے. حق پر وہی ہوگا جس کے ساتھ قرآن ہوگا. قرآن تلاوت کرنے سے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ حق پر ہے.